میں اس وقت آپ کے سامنے مقصد زندگی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھا، باوجود کہ میں اس مقصد زندگی کے فلسفے کو سمجھنے سے بہت قاصر ہوں، اور اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ مکمل قرآن ہے، اس کے معمولی جز کے حیثیت کے تحت ہی میں بات کر سکتا ہوں۔ عزیز و محترم، اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی حاکم کی بات اس کا غلام اسی وقت سنتا ہے جب اس سے ڈرتا ہو اور اس سے محبت بھی کرتا ہو۔ ڈر اس بات کا کہ اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کے مطابق مجھے سزا ملیں گی، اور میں اس کی فرما برداری کروں گا تو بہت بڑے انعامات سے میں نوازا جاؤں گا۔ یہی جو بات ہے، انسان جو ڈرتا ہے وہ ڈر ہی کی بنیاد پر اس کی احکام کی تکمیل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سانپ کا بھی ڈر ہے، بچھو کا بھی ڈر ہے، چوروں کا بھی ڈر ہے، اور ایک پولیس کے ڈنڈے کا بھی ڈر ہے۔ اور یہ بات آپ کے تو سامنے آیا ہے فی الوقت کہ جو کوئی حکومت کے آرڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ یہ وہ ڈر ہے، وہ قانون، وہ لا ہے جس کے تحت آدمی ڈر کی وجہ سے بھی اس کے احکام کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن اس موقع پر ایک بات میں آپ سے عرض کرنا ضرور سمجھوں گا کہ ڈر تو یہ دنیاوی طریقے سے ہمارے سامنے ہے، سانپ کا ڈر، بچھو کا ڈر، یا سمجھیے کہ چوروں کا ڈر، یہ سب ڈر اپنی جگہ ہے۔ لیکن اسلام نے جس بات کو پیش کیا وہ حقیقی ڈر یہ ہے کہ اللہ سے کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر جو سزا ملتی ہے اس کا نام ڈر ہے۔ یہ ہم چشمدی چیزوں کو دیکھ کے تو ڈرتے ضرور ہیں، آدمی کو ڈرنا بھی چاہیے، لیکن مفسرین جو بات تحقیقی لکھی ہے کہ حقیقی ڈر وہ ہے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر اس کو سزا ملتی ہے۔ تو عزیز و محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری زندگی کا کیا حال ہے۔ اگر ہم دامن گریباں میں ڈال کر دیکھیں تو اس کی نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، چونکہ اس ڈر پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ دوسری طرف آدمی امید کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر کسی کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو یہی بات ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جوڑ دیں، اللہ کے احکام کے مطابق ہماری زندگی کو جوڑنا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بہت ہی ہم پیچھے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ایک باپ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا ہے، ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، تو اس مقصد کے تحت باپ اپنے گھر کو بیچ دیتا ہے، گھر کی پراپرٹی کو بیچ دیتا ہے، پوری اپنی توانائیاں پوری اس کو لگا دیتا ہے، بلکہ گھر بیچ کر کے کرائے میں رہنا پسند کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے اس عزم کو تکمیل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اللہ کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنے مال کو ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو ہم گن کر جیب میں رکھتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ ابھی اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں۔ اللہ کی ذات پر ہم جو یقین کرنا چاہیے وہ یقین میں ہزاروں کوتاہیاں ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ جو شخص، وہ شعر کو میں بھول رہا ہوں اس وقت، آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جب ہم کامل ایمان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو آگ بھی اپنی فطرت بدل دے کر پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جو پریشانیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے ابھی اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو نماز اور زکوٰۃ اور یہ شرعی طریقے سے جو تکمیل ہے،
یہ آپ کو اللہ کی منزل کی طرف جانے کے راستے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہی نہیں۔ جب آدمی اپنے کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو کسی اور کی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک آفیسر اپنے کے تحت ایک غلام اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو غلامی میں وہ کسی اور کی بات کو ماننے تیار نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے اندر ایسی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی ذات پر یقین کا معاملہ ہی تھا کہ آگ پانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت ابراہیم